یہ جواب سن کر آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب کی کس زندگی کو ہم چیک کریں؟ دعوے سے پہلے کی زندگی کو بھی ان کی زندگی ہی میں جھوٹا ثابت کیا گیا. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دعوے سے پہلے بھی جھوٹے تھے، دعوے کے بعد بھی جھوٹ بولتے رہے. ٹھیک ہے جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کی تو آپ نے مس کوڈ ہے، جس طرح آپ کی عادت ہے کہ وہاں پر قرآن کریم کے بنا کر لانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ قرآن کریم کی طرح کی کوئی اور کتاب، کوئی اور کلام بنا کر لے آئیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ان سے کہو بھائی میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی میں لکھنا پڑھنا تو جانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کب پہلے کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی کلام پہلے کسی کے سامنے پیش کیا ہے؟ میں تو امی ہوں. بہرحال آپ نے اگر اس کو مس کوڈ کر کے اس سے یہ معنی نکالا ہے تو ہمیں یہ آپ کا معنی بھی قبول ہے کہ انبیاء کی دعوے سے پہلے کی زندگی کو چیک کر لیتے ہیں. کسی نبی پر کبھی فراڈ کا، دھوکے کا، جھوٹ کا، بد اخلاقی کا الزام لگا ہو دعوے سے پہلے تو آپ پیش کریں کہ انہوں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی عزت لوٹی ہے یا کسی سے جھوٹ بولا ہے. روکیں اس کو ذرا، اب یہاں تک ہم پہلے جو ہے نا یہاں تک رکتے ہیں، اور میرے خیال میں آج انشاءاللہ یہیں تک رہیں گے کیونکہ پھر بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. اس میں دوبارہ، کیونکہ میں نے یہ لکھا بھی ہوا ہے، سنوا تو ہم اس لیے رہے ہیں تاکہ جو دوست یہ بات نہیں سنی ہوئی ان کی ویڈیو آڈیو وہ یہ سن لیں اور پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، ان کے اپنے بزرگ علماء کیا بات کرتے ہیں اور ان کی اپنی قرآن فہمی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو ہم نے ان کو بتا دیا نا کہ وہ جو باتیں بعض انہوں نے تذکراتاً کی ہیں وہ دعویٰ کے بعد کی ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بولا. بھائی جب ان پرنسپل اصولی طور پر یہ طے ہو گیا، آپ نے اوپر طے کر دیا کہ جی جو عمدن جھوٹ بولا ہے نا وہ ہے اصل بات، تو ہم نے تو آپ کو عمدن جھوٹ کی جو ہے وہ مثالیں دی ہیں حدیث سے، جن کو آپ مانتے ہیں. اس سے ہمارا ایگری کرنا اس تفہیم سے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے تو حدیث حجت ہے نا. پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا تو جھوٹا مانے یا مرزا علیہ السلام کو جو ہے سچا مانے. پھر آپ نے وہی دوبارہ بات کیا کہ جی اس سینس میں کیا ہے. نہیں، وہ جس سینس میں کیا ہے ہم نے بڑا وضاحت کر دیا، کیونکہ آپ نے بعض باتوں کی ریپیٹیشن کی ہے، میں ان کو چھوڑ دوں گا. پھر آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی جو گواہیاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پیش کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ جی میں نے جو آیت کوڈ کی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عامر نذیر صاحب اپنی اس ویڈیو میں لفظ انگریزی کا جو کوٹ ہے نا QUOTE کوٹ، اس کو بار بار کوڈ کہہ رہے ہیں CODE کوڈ، اور مس کوٹ کو یہ بار بار مس کوڈ کہہ رہے ہیں. سبقت لسانی ایک دفعہ دو دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی. میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. میں صرف یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص کو مس کوٹ اور مس کوڈ میں فرق کا نہیں پتہ، وہ اپنی رائے دے رہا ہے ڈاکٹر اسرار کے متعلق، محمد حسین بٹالوی کے متعلق، ثناء اللہ امرتسری صاحب کے متعلق. اور محمد حسین بٹالوی کو وہ سب سے بڑا ختم نبوت کا مجاہد بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں. اور اپنی جو ہے وہ قابلیت کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کی تو مس کوڈ ہے سورہ یونس کی فقد لبثت. کیوں مس کوڈ کی ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہتے تھے جو ہم پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اور کوئی قرآن لا کے دے. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہاں پر قرآن کریم کے بنا کر لانے کی بات ہو رہی تھی کہ آپ قرآن کریم کی طرح کوئی اور کتاب بنا کر لائیں. دیکھیں یہ ان کے استدلال ہے اور یہ ان کی عقل کا حال ہے. قرآن شریف کی جو آیت پیش کی اس میں کیا ہے؟ افلا تعقلون.
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ تم میں اس سے پہلے میں نے ایک زندگی گزاری، کیا تم اس پر عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب ان کی عقل کا حال دیکھیں، کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے بنا کر لانے کی بات۔ بھائی جو پہلے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ تو اس کو بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ بنا کر لایا ہے کہیں سے، اسی لیے تو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی اور بنا کر لائیں گے تو وہ مان لیں گے۔ یہ ہے ان کی کل جمع پونجی استدلال کی، کہ جی اگر وہ اور کوئی قرآن لے آئیں گے تو وہ مان لیں گے۔ اور کیوں لے آئیں گے؟ کیونکہ وہ امی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں بنا سکتا، میں تو بھئی جو پہلے بنایا ہے ان کے نزدیک کفار کے، وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کی صورت میں ہی بنایا نا، تو کوئی اور کیوں نہیں بنا سکتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی مخالفت میں ان کے استدلال بھی جو ہیں وہ الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو انہی کے بزرگوں کی کتابوں سے تفسیروں سے بتاتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے جو ہے اس کی تفسیر کیا کی ہے، جو فقاد لبثت۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ لینا ہے تو میں مان لیتے ہیں۔ نہیں، مان نہیں لیتے، جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، آپ کو وہ ماننا چاہیے کیونکہ آپ کے بزرگ بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کے اور آپ کے جو ساتھی ہیں اور جو اہل دانش نیوٹرل ہیں ان پر یہ بھی واضح ہو کہ آپ کس طرح جو ہے باتوں کو تروڑتے مروڑتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفہیم کو بھی تروڑتے مروڑتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، میں اپنا حمزی بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ میں نے دو جو آپ کو آخری حوالے پیش کیے نا، اس میں ایک ہے تفسیر سورہ یونس کی جس کے آگے 16 نمبر لکھا ہے، وہ ذرا کھولیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جو quran.com سے ہم نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے نیچے جو ثناء اللہ امرتسری صاحب کا، کیونکہ وہ ایک چھوٹا حوالہ ہے، پہلے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ یہ وہ والا کھول دیں جو سب سے آخر پہ صفحہ ہے نا آپ کے پاس، پہلے وہ کھول دیں، پھر یہ میں پڑھ دوں گا تو اس کے بعد اگلا جو ہے حصہ وہ جو ہے ہم وہ پڑھ دیں گے۔ آپ کھول سکتے ہیں حمزی بھائی؟ جی السلام علیکم۔ آپ نے مجھے ایک تو سکین بھیجا نا ثناء اللہ امرتسری ہاں صاحب، وہ سب سے آخر پہ، ہاں ہاں جی جی وہ ہے صفحہ نمبر 250 جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ والا ہی، وہ جس میں جو ہے نا لگانا ہے۔ یہ ہاں پہلے وہ لگا دیں۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ اب وہ حمزی صاحب لگاتے ہیں میرے پاس کیونکہ موجود ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اتنی دیر میں۔ یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں جن کو یہ ابو الوفا کہتے ہیں، اور ان کی جو ہے یہ تراجم اور ان کی اعتراضات کو لے کر یہ ساری دنیا میں پھرتے ہیں اور ہمارے خلاف اعتراض کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ اس آیت کے متعلق کیا لکھ رہے ہیں۔ اچھا میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جی سورہ یونس جو کہ 10ویں سورت ہے نا، یہ اس کی 16ویں آیت بنتی ہے جس میں بسم اللہ کو پہلی آیت شمار نہیں کرتے، اور یہ 11ویں جو ہے وہ سپارے میں ہے، اور میرے پاس جو اس کا صفحہ ہے نا، میرے پاس ہی اپنی ذاتی لائبریری میں یہ تفسیر ابن کثیر کا ایک قدیمی نسخہ موجود ہے۔ جس کو کوئی یہ ہو کہ جی یہ تفسیر ابن کثیر نہیں ہے، اس کو ہم ویڈیو پہ پورا دکھا دیں گے کھول کے، ٹھیک ہے، اگر اس کو اس پہ اعتبار نہیں یا اس سے پہلے پہ اعتبار نہیں۔ اچھا اس میں وہ لکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس سے پہلے میں تم میں مدت دراز ٹھہرا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور آگے اس سے اگلی آیت کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اور اس سے پھر جو اللہ پر افطرا باندھے، کاذباً او کذبا، یا اس کے حکموں کو جھٹلائے، او کذبا بآیاتہ، ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے، انہ لا یفلح المجرمون، کچھ شک نہیں کہ بدکار کامیاب نہیں ہوں گے۔
یہ ہے جی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، تو بعض الفاظ کا وہ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں محاورے کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ وہاں پہ وہ لفظ عربی میں بعد میں آتا ہے یا پہلے آتا ہے تو بعد میں کر دیتے ہیں، اس لیے یہ بامحاورہ ہے، اس کو کوئی ان کی غلطی نہ سمجھے۔ میں دوستوں کو بتا رہا ہوں، یہ تو اس طرح کی باتوں کو بھی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کو علم نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس قرآن میں تو ہمارے معبودوں کی مذمت اور برائی مرکوز ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، اس کے سوا اور کوئی کتاب لا یا اس کو تھوڑا سا بدل دے۔ کس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی کتاب لا؟ ہاں یہی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جی وہ امی ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اور کتاب لاتا ہے کہ نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں تو ہمارے معبودوں کی مذمت اور برائی مذکور ہے، جو پہلے بات ہو رہی تھی، اور اس کے سوا کوئی اور کتاب لا یا اس کو تھوڑا سا بدل دے۔ اور کتاب لانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ اور کتاب لائیں گے تو مان لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا اور کتاب لا، یعنی ایسی کتاب لا جس میں ہمارے معبودوں کی برائی نہ ہو، مذمت نہ ہو۔ اگر یہی رکھنی ہے تو کیا کر، اس کو بدل دے، تھوڑا سا بدل دے، یعنی اتنا حصہ، کون سا حصہ بدل دے؟ اتنا حصہ جو ہماری عبادت اور رسوم کی برائیوں پر مشتمل ہے کاٹ ڈال۔ تو اصل تو عقائد کی وجہ سے وہ اس کتاب کو نہیں مان رہے، اصل تو وہ کتاب کو اور لانے کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے عقائد کی مذمت ہے، اس لیے قبول نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جی اور لے آؤ گے تو ہم مان لیں گے۔ اور نبی کریم سے کہہ رہے ہیں میں امی ہوں، آگے پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اس کا سننا ہماری طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ اے نبی تو ان ندانوں سے کہہ میری طاقت نہیں کہ میں کوئی اور کتاب لاؤں یا اپنے پاس سے اسے بدل ڈالوں، میں تو صرف اس امر کی تابع داری کرتا ہوں جو مجھے خدا کے ہاں سے پیغام پہنچا ہے، اس میں میرا ذرہ بھر بھی اختیار نہیں، بلکہ خدا کی بے فرمانی کرنے پر بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی خوف ہے۔ تو یہ بھی ان کو کہہ کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ قرآن تمہیں نہ سناتا، اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں نہ سناتا، نہ خدا تم کو اس سے آگاہ کرتا، بلکہ اسی جہالت میں تم رہتے اور اس میں تباہ ہو جاتے۔ یہ بھی اس کی مہربانی۔ یہ آگے بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تم کو علم سکھایا، تم میں رسول بھیجا، ورنہ اس سے پہلے میں تم میں مدت دراز تک ٹھہرا ہوں، کبھی میں نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جس میں میں جھوٹا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں جی امی ہوں تم دیکھ لو معذرت کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے جو تم میں گزاری ہے عمر، اس میں نے کبھی کوئی جھوٹی بات کی ہے کہ میں اب کروں گا؟ یہ ہے اس کا استدلال اس آیت کا، جس کو کہتے ہیں جی کیا تو آپ نے مس کوڈ ہے، مس کوڈ نہیں کیا، مس فٹ نہیں کیا، رائٹلی کوٹڈ ہے۔ آپ کے اپنے عالم دین کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جس میں میں جھوٹا ہوں، اس سے پہلے میں تم میں مدت دراز تک ٹھہرا ہوں، کبھی میں نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جس میں میں جھوٹا۔ تو کیا مطلب کہ پہلی زندگی میں نے کبھی جھوٹ بولا جو اب بولوں گا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کہتے تھے اور قرآن لے آ، میں نے کہا میں امی ہوں، یہ کہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی امی ہے؟ اور قرآن اس لیے نہیں لے آ کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کوئی اور قرآن لا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ امی ہے، اس لیے کہتے تھے کہ اس میں ان کے عقائد کا بطلان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس سے پہلے میں تم میں مدت دراز تک ٹھہرا ہوں، کبھی میں نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جس میں میں جھوٹا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی پہلے کوئی بات ایسی کی ہے جس میں میں جھوٹا ہوں، جو میں اب کروں گا۔ تم سمجھتے نہیں، پھر بتلاؤ جو اللہ پر افطرا باندھتے ہیں یا اس کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، ان سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟
کوئی نہیں، یقیناً یہی لوگ بڑے ظالم اور بدکار۔ یہ اگلی آیت جو ہے نا، اس میں دونوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اینڈ ریزلٹ بتا دیا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اگر نبی جھوٹا ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو سچے کو جھٹلائیں گے وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تو تھی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو تفہیم بیان کی ہے اس آیت کی، تاکہ میں آمن رضی صاحب کو صرف اتنا عرض کر چکوں کہ آپ قرآن مجید کے متعلق جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، ذرا اپنے علماء کو بھی دیکھ لیا کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اس سے پہلے جو امزی بھائی ہے نا تفسیر سورہ یونس 16، وہ بھی ذرا کھول دیں، وہ اس میں تو سارا کچھ ہی انہوں نے کلیئر کر دیا نا، وہ ہے، وہ بھی تفسیر ابن کثیر ہے، اور کھول سکتے ہیں وہ امزی بھائی، اس سے اوپر والی جو ہے، نہیں اس کے بعد بھیجیے گا، اوپر بھیجیے۔ نہیں اس سے پہلے والی، اس سے پہلے والی جس پر لکھا نا تفسیر یونس 16 قرآن.com، وہ والی۔ ہاں وہ اس کے بعد بھیجا آپ نے مجھے، ٹھیک چلیں ہے۔ وہ کھولیں ذرا، پھر اگر بعد میں ہے تو کفار کی بدترین حجتیں وہی ہے نا؟ ذرا کھولیں، میں دیکھ لیتا ہوں، وہی ہوگی۔ جی اس میں بھی یہی اعوذ باللہ من الشیطان، آگے چلیں نا وہ، ہاں آگے چلیں تھوڑا اور، ہاں بالکل یہی آیت ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، اب اس میں حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے متعلق، اس کو ایک جگہ پہ نا اسٹیشن کریں، یہ تھوڑا ہل رہا، ہاں ٹھیک ہے۔ مکے کے کفار کا بغض دیکھیے، قرآن سن کر کہنے لگے اسے تو بدل لا، بلکہ کوئی اور ہی لا۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو جو ہے وہ جھوٹا قرآن کو سمجھتے تھے، یا اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں تو امی ہوں، میں اور نہیں لا سکتا۔ بھئی یا پہلے ایک امی ایک قرآن لے آیا ہے تو امی دوسرا کیوں نہیں اپنے سے بنا سکتا؟ اصل ان کا استدلال یہ تھا کہ اس میں جو ہمارے عقائد کا بطلان ہے نا، جیسے پہلے عرض کیا گیا ہے، اس بطلان کو بدل دے اس میں سے، تو جواب دے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا کہا کہتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں معاف کیجیے گا، اگر میں ایسا کروں تو قیامت کے عذاب کا مجھے ڈر ہے۔ دیکھو اس بات کی دلیل یہ کیا کم ہے، اب پڑھو دلیل کیا آگے، دیکھو اس بات کی دلیل کیا یہ کیا کم ہے کہ میں ایک بے پڑھا لکھا شخص ہوں، تم لوگ استاد کلام ہو، لیکن پھر بھی اس کا معروضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ ہو گیا پوائنٹ کہ جو قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جو دلائل اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، میں امی ہوں، تم پڑھے لکھے ہو، پھر بھی نہیں تم اس کا مقابلہ کرتے۔ میری صداقت اور امانت کے تو تم خود قائل ہو۔ یہ جو فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی پیش کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو من قبل ہی والی زندگی ہے اس میں میری صداقت اور امانت کے تو میری دشمنی کے باوجود تم آج تک مجھ پر انگلی اٹھا نہیں سکتے۔ یہ کہہ رہے نہیں جی، وہ کہتے تھے تم اور قرآن لے آؤ، یہ کہتے تھے میں امی ہوں، میں اور کیسے لے آؤں، تو اصل میں تو یہ آپ نے مس کوڈ کی ہے، اس لیے میں جو ہے آپ کا پھر بھی یہ جو آپ کا پھر بھی ہے نا، آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب اور تفسیر ابن کثیر والے آپ کے اس استدلال کو مان ہی نہیں رہے۔ آپ مانتے ہیں تو مانتے جائیں، اب ان کو بھی جھٹلانا ہے جھٹلائیں، جیسے آپ نے دوسرے بزرگوں کو جھٹلایا ہے پہلے جواب میں، تو ان کو بھی جھٹلائیں، ان کی بھی خامیاں نکالیں۔ ہم تو لوگوں کے سامنے حق بات بیان کریں گے، اور قرآن شریف کا جو اس میں استدلال ہے افلا تعقلون، اس کی طرف توجہ دلوائیں گے کہ دوستو، چاہے وہ احمدی ہیں، چاہے قرآن شریف کہتا ہے کہ تم نبی کی دعوے سے پہلے کی زندگی کو دیکھو اور پھر عقل سے کام لو۔ کس بات پر؟ تم آج تک مجھ پر انگلی اٹھا نہیں سکتے، اس سے پہلے میں تم میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ کس لیے یہ اپنی عمر پیش کی ہے؟ میری صداقت اور امانت کے تم خود قائل ہو، اس لیے پیش کی ہے۔
کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ شاہ اب یہ دیکھیں یہ آگے جو ہے ڈیفائننگ، یہ وہی گواہی ہے ابو سفیان کی جو انہوں نے شاہ روم ہرقل کے دربار میں دی تھی شاہ روم کے استفسار پر، اور یہ اس سے ملتی جلتی گواہی جو ہے وہ طریق مرزا میں ثناء اللہ امرتسری صاحب 1920 یا 23 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وفات کے بعد لکھی۔ اس میں وہ دے کے گئے ہیں یہ گواہی کہ وہ ایک کمال مصنف تھے، اور جمہور علماء جو تھے وہ ان کی تائید میں تھے۔ بھئی اگر وہ جھوٹے تھے تو جمہور علماء ان کی تائید کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب تو ہم دیں گے جب وہ بات آئے گی۔ میں نے صرف دوستوں کو بتایا ہے کہ جس طرح اس وقت منکرین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی زندگی دعوے سے جو تھی اس کو نہیں جھٹلا سکتے تھے، اسی طرح ان کے اپنے جید علماء بھی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی دعوے سے پہلے کی زندگی پر مہر تصدیق ثبت کر کے فوت ہوئے ہیں کہ وہ صداقت شعار، پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ اچھا، اب شاہ روم کے دربار میں یہ مشہور واقعہ ہے، وہ لوگوں کو پہلے بھی پتا ہوگا، اس میں کیا گواہی دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں دریافت کرتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں دریافت کرتے ہوئے پوچھا، کیا دعوی نبوت سے پہلے کبھی تم نے اسے جھوٹ کی تہمت لگائی؟ یہ ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی کا دعویٰ۔ افلا تعقلون ہے کہ تم عقل کرو، کیا تم نے کبھی پہلے اسے جھوٹ کی تہمت لگائی؟ یہ شاہ روم کس سے پوچھ رہا ہے؟ ابو سفیان سے۔ تو اسے باوجود دشمن اور کافر ہونے کے کہنا پڑا کہ نہیں؟ جیسے دشمن اور منکر ہونے کے باوجود ثناء اللہ امرتسری صاحب نے لکھا نا تاریخ مرزا میں کہ میں دعوی مسیحیت سے پہلے ان کو ایک باکمال مصنف مانتا ہوں اور ان پر میرا حسن ظن تھا اور جمہور علماء ان کی تائید میں تھے۔ اچھا آگے کیا ہے جی؟ تو اسے باوجود دشمن اور کافر ہونے کے کہنا پڑا کہ نہیں؟ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو دشمنوں کی زبان سے بھی بے ساختہ ظاہر ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے محمد حسین بٹالوی صاحب نے اشاعت السنہ میں ریویو لکھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ مرزا صاحب علیہ السلام جو ہے ایک صداقت شعار اور متقی انسان ہے، اور میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ابو الکلام آزاد صاحب نے جو ہے ان کی وفات پر جو شجرہ لکھا ہے اس میں انہوں نے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے تقوی اور پرہیز کی گاری کی جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ تو یہ جو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی ہے، یہ اس لیے ہی پیش کی گئی ہے قرآن شریف میں کہ دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر میں نے جب کبھی جھوٹ نہیں بولا تو دعویٰ کے سے بعد کی زندگی پر میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ باقی جو آپ نے اس کی تفہیم پیش کی ہے وہ اہل علم اہل دانش خود فیصلہ کریں گے، ہم تو آپ کو آپ کی تفسیروں سے بتا رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے ہرقل نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کیسے مان لوں کہ لوگوں کے معاملات میں تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لے۔ یہ آگے بھی تھوڑا سا وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں۔ یہ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو کہا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ ابشا سے فرمایا تھا، کس نے؟ جعفر تیار بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہم اس کی صداقت، امانت، نسب وغیرہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ نبوت سے پہلے
ہم میں 40 سال گزار چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جی وہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ 43 سال ہے، لیکن مشہور جو ہے 40 ہے۔ اس میں بھی حضرت جعفر بن طیار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں صداقت شاری ان کی جو ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جی آپ نے کی تو مسکوٹ ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم۔ اب آپ نے کہا کہ جی کیا کسی نبی پر الزام لگے ہیں؟ بھی ہم نے تو آپ کو حدیث دکھائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، اور ہم نے آپ کو وہ پوری حدیث پڑھ کے بتائی ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے صریحاً جھوٹ بولے ہیں، عمدن جھوٹ بولے ہیں، جن باتوں کا ان کو پتہ تھا اس کے بالکل برخلاف انہوں نے باتیں کی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کسی نبی پر الزام لگانا کون سی بات ہے؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان پر جو ہے وہ زنا بالجبر کا الزام نہیں لگا؟ اور محققین نے کہا ہے کہ اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی جو ہے وہ 21-22 سال تھی۔ زنا بالجبر کے الزام کا واقعہ تو خدا نے خود جو ہے وہ قرآن میں درج فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کسی پر الزام ہی نہیں لگا، کبھی الزام لگا، بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی فرمائی۔ لیکن یہ جو آپ کا کہنا کہ جی کسی پر الزام کبھی لگا، وہ بالکل الزام لگا ہے۔ پھر آپ نے اس سے آگے جو ہے بات کی ہے، میں تھوڑا سا جو ہے زبانی بتا دیتا ہوں کہ جی کون سی زندگی جو ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی ہم تعین کرتے ہیں۔ عامر نذیر صاحب، آپ نے تعین کیا کرنا ہے، میں آپ کو بڑی اپنا جو ہے وہ واضح طور پر یہ عرض کر دوں کہ تعین جو ہے وہ آپ کے بزرگ علماء کر کے فوت ہوئے ہیں۔ ہم نے جو آپ کو حوالہ پیش کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پیش کر دیں گے، اس میں ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خود تعین فرما دیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی زندگی کے 2 ادوار ہیں۔ ایک دور کون سا ہے؟ ایک دور وہ ہے جس میں مرزا صاحب علیہ السلام نے دعوی مسیحیت اور مہدویت نہیں کیا۔ اس دور میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک باکمال مصنف کے طور پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آپ باکمال مصنف کو کہتے ہیں جی اس سے ان کی جو ہے وہ کیسے اپنا سچائی ثابت ہوتی ہے باکمال مصنف ہونے کی وجہ سے؟ بھائی مرزا صاحب علیہ السلام جو تھے وہ کوئی ہی رانجھا یا سسی پنوں کے قصے تو نہیں لکھا کرتے تھے معاذ اللہ، کہ جو مرضی لکھتے جائیں اور لوگ کہیں جی واہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام قلبی جہاد کر رہے تھے غیر مسلموں کے ساتھ، تو اگر وہ جھوٹے حوالے پیش کرتے تھے، جیسے آپ نے جو ہے وہ بڑی بونڈی سی کوشش کی ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، اگر وہ قرآن شریف سے غلط استدلال کرتے تھے، غلط مفاہیم پیش کرتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے، یا ان کی زندگی جو تھی اس دور میں لوگوں میں وہ ایک جھوٹے کے طور پر جو ہے مشہور تھی، تو پھر وہ کیسے لکھ سکتے ہیں ان کو ایک باکمال مصنف؟ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کے لیے یہ مشکل ہے باتیں، اور آپ کے لیے تو اتنا مشکل ہے عامر نذیر صاحب کہ آپ نے اس حوالے کا یہ والی لائن جو ہے آپ کی زبان پر جاری نہیں ہو سکی، اتنی تیز لائن تھی کہ آپ کی زبان کو جو ہے کاٹا ہے اس نے۔ ہم پڑھیں گے، آپ نہ پڑھیں۔ یہ بھی دوست یاد رکھیں کہ یہ پوچھتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے آگے جا کے کہ جی کون سی زندگی ان کی جو ہے اس پر ہم آپ تہمت لگائیں۔ تو تہمت لگانی ہے تو وہ لگاتے جائیں۔ پہلی تو بات یہ کہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے آج 150 سال بیٹھ کے ان پر تہمتیں لگانے کی۔ آپ کے بزرگ جو کہہ گئے ہیں ان کی ماننی ہے، ماننے نہیں ماننی ناخلف بننا ہے، آپ نے جٹلانا ہے، وہ آگے آئے گی بات آپ نے جو کیا ان کے ساتھ۔ میں اب وہ حصہ صرف پڑھ دوں۔ تاریخ مرزا
یہ تمہید میں ہے. یہ طریق مرزا جو ہے یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا رسالہ ہے. انہوں نے بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی سوانے پر اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے جو تحقیق ہے وہ پیش کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں, اور یہ مرزا صاحب علیہ السلام کی دعویٰ کے بعد کی ہے تصنیف ثناء اللہ صاحب کی.